شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. کھانا جو ہے نا، آپ کی عمر چھوٹی ہے، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہاں جتنی مٹھائی اور ہوٹلی تھی یہ ہندو کی. ہندو ہاتھ سے مٹھائی بناتا تھا اور مسلمان کھاتا تھا. شیعوں کے ہاتھ کی چیز جائز ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے کافر، لیکن کافر سے لین دین بھی جائز ہے اور ان کے ہاتھ کی چیز بھی جائز. ذبیحہ کی بات کو کہا تھا کہ غیر مسلم کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توحیدی ہے، خواہ حقیقتاً جیسے مسلمان، تو ذبح جائز ہے، یا ادعائی ہے جیسے یہود اور عیسائی، وہ ادعا توحید کا کرتے ہیں، عملاً توحیدی نہیں ہے، تو اہل کتاب کا ذبح جائز ہے. فقہا تو بڑے محتاط چلے. فصاحت کے کتنے قسم تھے؟ 4 یا 5؟ اچھا 3 تھے. ایک فصاحت فی المفراد، ایک فصاحت فی ایک، اور بلاغت کی کتنے قسم؟ فی الکلام اور فی. اب مصنف فصاحت فی المفرد کی تعریف پہلے کرنا، ٹھیک ہے؟ تو علامہ یہاں 2 نقطے بیان کرتا ہے. اول نقطہ یہ کہ اس نے مطلق فصاحت کو مطلق بلاغت پر کیوں مقدم کی، کہ فصاحت کی 3 اقسام پہلے بیان کی ہے اور فارغ ہونے کے بعد بلاغت، تو فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیوں کی؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ فصاحت کی تو 3 قسم تھے، اس نے فصاحت فی المفرد کو کیوں مقدم کیا، فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی ٹھیک ہے. پہلے کا جواب دیتا ہے کہ فصاحت کو بلاغت پر اس لیے مقدم کیا کہ بلاغت موقوف ہے اور فصاحت موقوف علیہ ہے، اور موقوف علیہ موقوف پر طبعاً ذاتاً مقدم ہوتا ہے، تو مصنف نے ذکراً بھی مقدم کیا. بس ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ بلاغت کیوں موقوف ہے اور فصاحت کیوں موقوف علیہ ہے، تو وہ یہ کہ بلاغت کی تعریف آپ کو آئے گی، بلاغت مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتہ. تو دیکھو فصاحت جز منا کس سے؟ بلاغت فی الکلام کس سے کہتے ہیں؟ مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع. تو فصاحت جز بنی کس سے؟ اور بلاغت کل بنی، اور کل موقوف ہوتا ہے اور جز موقوف علیہ ہوتا ہے. تو فصاحت جز ہونے کی حیثیت سے موقوف علیہ ہے اور بلاغت کل ہونے کی حیثیت سے موقوف ہے، اور موقوف علیہ موقوف پر ذاتاً مقدم ہے. تو مصنف نے ذکراً یہ معنی ہے قدم الفصاحت علی البلاغہ، فصاحت کو مقدم کیا بلاغت پر، لتوقف معرفت البلاغت علی معرفت الفصاحہ، کیونکہ موقوف ہے تعریف بلاغت کی تعریف فصاحت پر. کس طرح موقوف ہے؟ لکونہا، کیونکہ فصاحت محفوظ ہے فی تعریفہا، بلاغت کی تعریف میں. بلاغت فی الکلام کی تعریف کیا ہے؟ مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع. تو فصاحت جز بنا کس سے؟ بلاغت، اور بلاغت کل بنی، اور کل موقوف ہوتا ہے جز پر، اور جز موقوف علیہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ اب دوسرا سوال کہ فصاحت کی 3 قسم تھے، تو آپ نے فصاحت فی المفرد کو کیوں مقدم کیا، فصاحت فی الکلام والمتکلم پر؟
بات سمجھ میں ہاں؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ فصاحت فی المفرد موقوف علیہ ہے، اور فصاحت فی الکلام اور فصاحت فی المتکلم یہ کیا ہے؟ موقوف ہے۔ اور کیوں یہ موقوف علیہ ہے؟ یہ جز ہے فصاحت کلام سے۔ فصاحت کلام کا معنی آپ کو آئے گا خلوصہ من تنافر الکلمات، تو کلمات اس میں آ گئے، خلوصہ من وضعف التالیف والتعقید مع فصاحته، اس میں پہلی قید کون سا ہے؟ خلوصہ من تنافر الکلمات، اور کلمات مفردات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو مفردات تنافر سے پاک ہو وہ فصیح ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھو فصاحت کلام سے فصاحت کلمات کیا بنا؟ جز، اور جز موقوف علیہ ہوتا ہے، اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے ذاتاً، تو اس نے مقدم کیا ذکراً، یہ معنی ہے۔ ثم قدم فصاحت المفرد، پھر مقدم کیا فصاحت مفرد کو علی فصاحت الکلام والمتکلم لتوقفہما، کیونکہ موقوف ہے فصاحت کلام و متکلم علیہا فصاحت مفرد پر۔ بات آئی سمجھ؟ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فصاحت مفرد کا معنی کیا ہے کہ وہ کتنے عیوب سے پاک ہو۔ ہاں جی، جس مفرد میں تنافری حروف نہ ہو، جس میں غرابت نہ ہو، اور جس میں مخالفت قیاسی صرفی کا نہ ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے فالفصاحت فی المفرد خلوصہ، یہ خالی ہونا ہے مفرد کا تنافری حروف سے، غرابت سے، اور مخالفت قیاس لغوی سے۔ قیاس لغوی یعنی سے مراد قانونی صرفی ہے جو مستنبت ہے من استقراء اللغت، لغت عربی کے الفاظ مفردہ سے۔ اب آؤ یہاں پر ایک اعتراض ہے، اعتراض ہے کہ الفصاحت فی المفرد یہ محدود ہے، اور خلوصہ من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت القیاس یہ اس کے لیے کیا ہے؟ حد ہے اس کے لیے، اور حد تعریف و شے بذاتیات ہے، اور ذاتیات وجودی ہوتے ہیں، ذاتیات وجود۔ الانسان و حیوان ناطق، حیوان ناطق حد ہے انسان کے لیے، تو یہ ذاتیات ہے، اور حیوان اور ناطق وجودی ہے یا عدمی ہے؟ تو جناب یہ خلوصہ من تنافر الحروف والغرابت و مخالفت القیاس یہ حد ہے، اور حد نام ہے تعریف ذاتیات کا، اور ذاتیات موجود ہوتے ہیں، اور یہ تو عدمی ہے۔ خلوص کا معنی ہونا یا نہ ہونا؟ نہ ہونا۔ تو تعریف فصاحت مفرد کی خلوص کے ساتھ، یہ تعریف وجودی کی ہے عدمی کے ساتھ، اور وجودی کی تعریف عدمی کے ساتھ غلط ہے۔ یہ معنی اس قول کا والتعریف وتفسیر الفصاحت بالخلوص، اور تفسیر فصاحت کی خلوص کے ساتھ لا یخلو عن تسامحنا، یہ غفلت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ فصاحت فی المفرد ایک وجودی صفت ہے، اور خلوص اس کا معنی کیا ہے؟ ہونا تنافر کا یا نہ ہونا؟ نہ ہونا، اور یہ عدمی ہے، اور تفسیر وجودی کے عدمی کے ساتھ جا ٹھیک ہے۔ اس کا جواب آسان ہے، وہ یہ کہ عدمی کی دو قسم ہیں، ایک عدمی کا معنی عدم محدود کا، اور ایک عدمی کا معنی عدم نقیض محدود کا۔ تعریف وجودی کا اس عدمی کے ساتھ ناجائز ہے جس عدمی میں عدم کس کا ہو؟ محدود کا۔ جیسے انسان کی تعریف کرو لا انسان کے ساتھ، تو لا انسان عدمی ہے، اور اس میں عدم کس کا ہے؟ انسان کا، یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر عدمی میں عدم ہو نقیض محدود کا تو وہ جائز ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں الانسان لا حجر،
تو لا حجر حد ہے انسان کا، اور یہ عدمی ہے، لیکن اس لا نے انسان کو عدم کیا ہے یا نقیض انسان کو عدم کیا؟ نقیض، یہ جائز ہے، یہاں اس طرح ہے، فصاحت محدود ہے، اور خلوصہ نہ ہونا، اب نہ ہونا فصاحت کا ہے یا نقیض فصاحت کا ہے؟ نقیض فصاحت کا، تنافر کا نہ ہونا، غرابت کا نہ ہونا، مخالفت قیاس کا نہ ہونا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھ۔ فتنافر، اگر آپ کو یاد تھا تو میں نے بتایا تھا کہ متن نے کہا کہ فصاحت فی المفرد نام ہے اس لفظ کا جس میں 3 عیوب نہ ہو۔ پہلی عیب کون سی تھی؟ تنافری۔ تنافری حروف میں علماء کا اختلاف ہے، 4 مذاہب ہے۔ ایک مذہب خلخالی کا ہے، خلخالی نے کیا کہا تھا کہ تنافری حروف اجتماع حروف بعید المخرج کا ہے، کہ ایک حرف یہاں سے نکلتا ہے، ایک یہاں سے نکلتا ہے، تو مجھ سے اجتماع حروف بعید المخرج جو ہے یہ موجب تنافر ہے۔ اور یہ ایسا ہے جس طرح ان زبان یہاں لگی عین ادا کرنے کے لیے، اور پھر یہاں چھلانگ لگا دی میم ادا کرنے کے لیے، یہ ایسا ہے کہ آپ لاٹرین کو جاتے ہیں چھلانگ لگا کر تو سارا سودا تو راستے میں گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زوزنی نے کہا تھا کہ تنافری حروف اجتماع حروف قریب المخرج کے ہیں، قریب ٹھیک ہے، ایک حرف زبان یہاں جائے کس مخرج سے، تو دوسرا قریب مخرج سے، تیسرا قریب مخرج سے، اب زبان ایک کو ادا کر کے اٹھی، فوراً دوسرے کو ادا کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھی، اس کو ادا کرنے کے بعد اٹھی، تیسرے کو ادا کرنے کے لیے قریب بیٹھی، تو یہ ایسا ہے کہ پاؤں میں زنجیر اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ زوزنی کا۔ علامہ نے متول میں کہا یہ مذہب بھی غلط ہے، اگر اجتماع حروف قریب المخرج کا جو ہے وہ موجب تنافر ہوتا تو پھر زوزنی کے نزدیک قرآن بھی متنافر ہے، العیاذ باللہ، کیونکہ قرآن میں حروف قریب المخرج جمع ہے، حمزہ عین ہے، یہ قریب المخرج ہے، اور یہ جمع ہے یا نہیں؟ معلوم ہے یہ مذہب بھی غلط ہے۔ تیسرا مذہب عبد القاہر جرجانی کا تھا، اسرار البلاغہ کا، اس نے کہا کہ تنافر اجتماع حروف متضاد الاوصاف کا ہے، ایک حرف محجورہ سے ہے وہ زبان کو روکتا ہے، اور ایک محموسہ سے ہے وہ زبان کو کھولتا ہے، اب ایک حرف نے زبان کو چلنے سے روکا، دوسرے نے چلایا، تو اجتماع حروف متضاد الاوصاف، ٹھیک ہے۔ علامہ نے کہا یہ تینوں مذہب غلط ہے، تینوں، بلکہ تنافر ذوقی چیز ہے، جن حروف کا اجتماع ذوق ثقیل سمجھے وہ متنافر ہے، خواہ قرب مخارج سے ہو یا بعد مخارج سے ہو یا متضاد الاوصاف سے ہو، یہ امر ذوقی ہے۔ کل ما يعده الذوق الصحيح السليم ثقيلا على اللسان فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج ام لا، من بعد المخارج ام لا، من متضاد الاوصاف او۔ علامہ ان پر یہاں اجمالاً رد کرتا ہے، تنافر جو ہے یہ وصف کلمہ میں جو موجب ثقل کلمے کا ہے علی اللسان، اور موجب عسران نطق تنگی زبان کا بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح مستظرات امرؤ القیس کے قول میں، امرؤ اچھا جی، وَإِذِ الْعَذَارَى تَقَنَّعَتْ بِدُخَانِهَا، امرؤ القیس کی معشوق جنگل میں گئی، جنگل میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور لڑکیاں بھی، اب امرؤ القیس اونٹ پر سوار ہو کر وہاں پہنچا، جب پہنچا کہا تم نے کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگے نہیں، بس اپنا اونٹ ذبح کر، اونٹ کو ذبح کیا، گوشت کی بوٹی بنا لی، انہوں نے ہانڈی چڑھا دی، کہتے ہیں وہاں مزہ تھا، وَإِذِ الْعَذَارَى،
جب ناہدہ لڑکیاں تقنعت بدخانہا، انہوں نے وہ دھوئیں کو اپنا اوڑھنی بنا دی، اپنی اوڑھنی بنا دی. تو آگے یہ شعر ہے. اور جب اپنا اونٹ کھلا دیا تو واپس اسی پر اپنے معشوق کو کہنے لگا میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے، میں تیرے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کے ساتھ کی جائے میں بیٹھ گیا. بڑا بدماش آدمی. امرؤ القیس کے قول میں غدائرہ مستشذرات الی العلا ہے یا نہیں ہے؟ تزل العقاص فی مثنى و مرسلی ہے. ماشاءاللہ آپ نے نفت الیمن بھی نہیں پڑھی، نہ نفت العرب، نہ مقامات، نہ حمد. شعر کا ترجمہ ہے غدائرہ محبوبہ کے بال مستشذرات اٹھ چکے ہیں، الی العلا بلندی کی طرف، تزل چھپ جاتے ہیں، العقاص وہ بال جو گیند کی شکل میں یہاں تھے، فی مثنى مینڈیوں میں جو یہاں رسی بناتی کون سے، وہ مرسلی اور زلفان میں. کس میں بات کس کے اندر ہے؟ مستشذرات وزیرستانیوں کی زبان. کشفش ہاں یہ پشاوری ہوتا کہ مرتفعات اٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس نے کشف شروع کیا مستشذرات. ٹھیک ہے. معلوم ہے کہ تمہارے الفاظ میں تنافر. غدائرہ زوائبہ جمع غدیرتین بال، ضمیر راجع ہے ایک لفظ کی طرف جو فرعون ہے بیت ثابت میں. مستشذرات اس کے بال اٹھ چکے ہیں. اب مستشذرات اگر لازمی ہے تو یہ اس میں فاعل ہے، اس کا معنی مرتفعات اٹھ چکے ہیں. اور اگر مستشذرات مفعول ہو جائے تو یہ متعدی ہے، اس کا معنی مرفوعات اٹھائے گئے ہیں. یہ لازمی بھی ہے. یقال استشذرہ یہ اے رفعہ یہ متعدی معنی ہے، اور واستشذر معنی ارتفع خود بخود اٹھا، یہ لازمی معنی. الی العلا بلندی کی طرف، تزل چھپتے ہیں، العقاص وہ مجموعہ بال، فی مثنى مینڈیوں میں، و مرسلی و زلفان میں. تزل کا معنی تغیب. عقاص جمع قیستن کا ہے، وہی الخصلۃ المجموعہ یہ بالوں کا مجموعہ ہے. مثنى المفتول جس سے مینڈیا بنائے گئے ہو، اور مرسل خلاف مثنى زلفان ہے. یعنی ان زوائبہ ان امرؤ القیس کہتے ہیں کہ میری معشوق کے سر کے بال بہت زیادہ تھے. ایک حصہ سے داغوں کے ذریعے اس نے کیا بنایا؟ گیند. اور درمیانی سر سے کیا بنایا؟ مینڈیا. اس گیند کے اوپر ڈالا. اور یہاں کے بالوں سے کیا بنایا؟ زلفان. اتنا پک تھا اس کے سر کے اوپر. یعنی ان زوائبہ محبوبہ کے بال مشدودتن باندھے گئے ہیں سر کے اوپر بھی خیوطن داغوں سے. اور ان نشارہ اور محبوبہ کے بال منقسم تھے عقاص مثنى اور مرسل کی طرف. والاول عقاص جو مجموعہ ہے یغیب فی الاخیرین. غرض اس سے بیان کثرت شعر کا ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ تنافر اجتماع حروف بعید اور بعض کہتے ہیں تنافر اجتماع حروف قریب اور بعض کہتے ہیں کہ تنافر اجتماع حروف متضاد اور علامہ کہتے ہیں سارے غلط ہیں، ذوق سے تعلق رکھتے ہیں. کل ما يعده الذوق الصحيح السليم مستطيلا على اللسان وهو متنافر سواء كان من قلب المخارج ام لا من بعد المخارج او لا متضاد الاوصاف ام یہ تردید کرتا ہے. قانونی کلی یہاں سنو ان کلما ہر وہ کلمہ جس کو شمار کرے ذوقی صحیح کیا شمار کرے ثقیل اور متاثر مشکل بے اعتبار نطق کے وہ متنافر ہے، خواہ وہ قرب مخارج سے ہو ایک مذہب یا بعد مخارج سے ہو دو مذہب اور غیر ذالک یا متضاد الاوصاف سے ہو. جیسے میری بات پر تصریح کی ہے ابن اسیر نے اپنی کتاب مسل السائر میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب
بات کہتے ہیں کہ تنافر کا معنی اجتماع حروف متضاد الاوساط، جس طرح یہاں زار را شین آیا ہے، ان میں سے بعض حروف محموسہ زبان کو کھلا چھوڑتے ہیں اور بعض محجور زبان کو روکتے ہیں۔ بعض نے گمان کیا کہ منشأ ثقل کا مستجزراتن میں توسط شین، یہ وہ خوشین کا ہے مستجزراتن میں المعجمہ جس کے اوپر 3 نقطے ہیں، التی ہی من المحموسہ، یہ زبان کو کھلا چھوڑتا ہے، الرخویہ اور نرم کرتا ہے، یہ شین واقع ہے درمیان تی کی جو محموسہ شدیدہ میں ہے، تو شین اور تی میں فرق آیا بے اعتبار رخوت اور شدت کے، اور درمیان زام و جمع کے التی ہی من المحجورہ، تو شین اور زام میں فرق آیا محموسیت اور محجوریت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات نے کہا کہ اگر شاعر مستجزرن کی جگہ مستشرفن کہتا نو لزال ذالک الثقل، یعنی شین کے بعد زا ذکر نہ کرتا بلکہ کیا ذکر کرتا؟ علامہ کہتے بابا جیسے زا محجورہ میں سے ہے اور شین کی منفی ہے، تو را بھی محجورہ میں سے شین کی منفی ہے۔ وفیہ نظر لأن الراء المہملہ، را جو بغیر نقطہ کے ہیں، ایضا من المحجورہ، زا کی طرح یہ بھی محجورہ میں سے ہیں۔ وقیلہ زوزنی بابا آیا کہ قرم مخارج سبب ثقل کا، وہ ثقل جو مخل بالفصاحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ تنافری حروف کس کو کہتے ہیں؟ اجتماع حروف قریب اب زوزنی پر اعتراض پڑا کہ قرآن میں ہے علم اعہد، علم اعہد، تو اس نے کہا ہے کہ اعہد میں حروف قریب المخرج ہے، لیکن اس سے نقصان اس لیے نہیں ہے کہ اعہد چھوٹا کلمہ ہے، اور جس صورت میں یہ کلمہ آیا ہے وہ لمبی صورت ہے، اور لمبی صورت اگر ایک کلمہ غیر فصیح پر مشتمل ہو تو وہ لمبی صورت فصاحت سے خارج ہے، یہ زوزنی نے جواب دیا ہے۔ وَإِنَّ فِي قَوْلِ أَلَمْ أَعْهَدْ، اس میں ثقل ہے قریب حد تنافر سے، تو یہ مخل ہے بفصاحت الکلمہ، لیکن صورت طویل قرآن کا جو مشتمل اس کلمہ غیر فصیح پر لا یخرج عن الفصاحت، وہ فصاحت سے خارج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ ایسا ہے جس طرح ایک کلام عربی ہے جس کی تمام مفردات عربی ہے، لیکن ایک مفرد کیا ہے؟ عجمی ہے، تو وہ ایک مفرد کا غیر عربی ہونا کلام کو غیر عربی نہیں بناتا، تو ایک کلمے کا غیر فصیح ہونا کلام کو غیر فصیح نہیں بناتا، یہ معنی ہے۔ کما لا یخرج، جس طرح خارج نہیں ہے کلامی طویل عربی جو مشتمل ہو کلمہ غیر عربی پر، کس سے خارج نہیں ہوتا؟ عن کونہ عربیہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس نے کلام فصیح کا قیاس کیا کلام عربی پر، کہ کلام عربی اگر ایک مفرد غیر عربی پر مشتمل ہو تو وہ کلام عربیت سے خارج نہیں ہے، تو کلام فصیح اگر ایک مفرد غیر فصیح پر مشتمل ہو تو وہ کلام فصاحت سے خارج۔ مصنف کہتے ہیں یہ قیاس غلط، کلام عربی اگر مشتمل ہو مفرد غیر عربی پر وہ عربیت سے خارج اس لیے نہیں ہے کہ کلام عربی میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا ہر مفرد جو ہے وہ کیا ہو؟ عربی ہو، لیکن کلامی فصیح میں یہ شرط ہے کہ اس کا ہر مفرد جو ہے فصیح ہو، تو اگر ایک مفرد غیر فصیح ہو تو وہ کلام فصاحت سے کیا ہو، یہ معنی ہے۔ وفیہ نظر لأن فصاحت الکلمات، فصاحت کلمات محفوظ ہے، فصاحت کلام میں آئندہ آنے والا ہے، من غیر تفریقت، بغیر تفریقہ کے، بین طویل ولا قصیر، خواہ کلام طویل ہو یا قصیر ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ادھر دیکھو، دوسرا رد کرتا ہے، دوسرا رد یہ کرتے ہیں کہ اپنے یہاں کلام کے ساتھ کیا قید لگائی؟ طویل، کیا؟ طویل۔ اور پہلے اگر آپ کو معلوم ہے مصنف نے کہا فصاحت کی 3 قسمیں، مفرد، کلام، متکلم، تو اس پر اعتراض تھا کہ غلام زیدین تو فصیح ہے، وہ نہ متکلم ہے نہ کلام ہے،
اور نہ کلمہ ہے. تو اسی جوزنی نے کہا تھا کہ یار کلام سے مراد کیا ہے؟ مالے سبھی کلمتیں، اور غلام زیدین لیس بھی کلمتیں ہے تو یہ کلام میں داخل ہے. اور غلام زیدین جب تمہارے نزدیک کلام ہے تو یہ کلام طویل ہے یا قصیر ہے؟ تو وہاں قصیر کو بھی کلام کہا تھا، اور یہاں کلام سے مراد کیا لیتے ہو؟ یہ معنی ہے اس قول کا. علاوہ یہ کہتا ہوں کہ اس آدمی نے، اس قائل نے فسر الکلام، کلام کی تفسیر کی تھی بے معنی سبھی کلمتیں ہیں، اور یہ تفسیر شامل تھی کس کو؟ غلام زیدین کو. اور غلام زیدین کلامی طویل ہے یا قصیر ہے؟ تو وہاں قصیر کو کلام کہتے ہو، اور یہاں کہتے ہیں یہ صورت طویل ہے لہذا کلمہ غیر فصیح پر اگرچہ مشتمل ہے، یہ فساد سے خارج ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. والقیاس علی الکلام العربی، اور تم نے جو قیاس کیا تھا کلام عربی پر وہ ظاہر الفساد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو اعتراض ہو گئی. تیسرا اعتراض کہ زوزنی نے کہا تھا کہ تنافر اجتماع حروف قریب المخرج کا، تو اس پر اعتراض کہاں سے آیا؟ علم آہد سے. اس نے کہا علم آہد تو غیر فصیح ہے، لیکن اس پر جو صورت مشتمل ہے چونکہ وہ طویل صورت ہے تو وہ طویل صورت فصاحت سے خارج نہیں ہوتی. تو علامہ کہتے ہیں چلو صورت تو فساد سے خارج نہیں ہو گئی، یہ کلمہ تو غیر فصیح ہوا، اور تیری کفر کے لیے یہ کرتی ہے کہ تم نے قرآن کے ایک لفظ کو کیا کہا؟ غیر فصیح. یہ معنی ہے ولو سلم. چلو میں مان لیتا ہوں کہ وہ صورت ہی طویل تو فساد سے خارج نہیں ہے اگر تسلیم کیا جائے عدم خروج صورت کا فساد سے، لیکن مجرد استعمال قرآن کا کلام غیر فصیح پر جو احد ہے بل علی کلمت غیر فصیح پر مما یقودو، یہ کھینچتا ہے نسبت جہل اور عجز کا اللہ کی طرف. اس کا معنی ہے کہ اللہ جاہل تھا اعوذ باللہ، اس کو کلمہ فصیح معلوم نہیں تھا اس لیے غیر فصیح لایا، اور اللہ عاجز تھا کلمہ فصیح نقل کرنے سے اس لیے غیر فصیح کلمہ احد لایا. ٹھیک ہے. کہتے تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ اس کفر سے بڑا بلند. والغراب، اس کے بعد کوے کی باری ہے. ٹھیک ہے. بس ابھی تو باقی ہے نا.